السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سبھی ساتھی خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ لوگ اکثر جانتے ہوں گے کہ ہمارا ایک پیج ہے ایم ڈی ود اکرم کے نام سے۔ کل میں نے ایک چھوٹے سے بچے کا انٹرویو لیا تھا، جس میں نے بچے سے سوال یہ کیا تھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ وہ کون سے نبی تھے کہ جس کو مچھلی نے نگل لیا تھا اور پھر ان کو زندہ ہی نکال دیا تھا۔ یعنی میں نے اس بچے سے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا تھا۔ تو اگر آپ لوگ بھی حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سننا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کی پوری تفسیر، تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ہماری اس ویڈیو پر پہلی بار آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ہوگا اس کو بھی دبا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ہماری اس ویڈیو کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے پیج کو فالو ضرور کر لیں۔ اصل میں واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عراق کے ایک شہر نینوا کی طرف بھیجا تھا۔ نینوا شہر کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ تو وہ لوگ، وہ بستی والے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام بلکہ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام نے اپنی قوم کو، اپنے ماننے والوں کو ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا اور کرتے رہے آخر مرتے دم تک۔ ہر نبی اپنے ماننے والوں کو صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے کہتا تھا اور اسی کی دعوت دیتا تھا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے بھی اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیا، یہ تلقین کی کہ آپ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ تو ان کی قوم نے ان کی بات کو نہیں مانا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام مایوس ہو کر اپنی قوم سے، اپنی بستی سے نکل گئے، یعنی بنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کر چل دیے۔ تو راستے میں ایک سمندر پڑتا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام اس سمندر میں جیسے ہی جاتے ہیں وہاں پر کشتیاں چلتی تھی۔ تو جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے، تو کشتی پر سوار ہونے کے بعد کشتی درمیان دریا پہنچی، دریا کے درمیان پہنچی تو اچانک سے دریا کے اندر، سمندر کے اندر طوفان آ جاتا ہے، اور طوفان اتنا بھینکر، اتنا زوردار ہوتا ہے کہ ملاحوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہماری کشتی ڈوبنے والی ہے، لہٰذا ہم میں سے کسی ایک بندے کو سمندر میں پھینکنا پڑے گا، تب جا کر ہماری کشتی ڈوبنے سے بچ سکتی ہے۔ یعنی کہ کشتی میں ایک بندہ زائد سوار ہے تو ہمیں اپنی کشتی سے ایک بندے کو اتارنا پڑے گا، جس کے کارن ہماری کشتی ڈوبنے سے بچ جائے گی۔ چنانچہ قرآن اندازی ہوئی اور قرآن اندازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آ گیا۔ تو جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا تو ملاح کہنے لگے، کشتی میں بیٹھنے والے لوگ، کشتی میں سوار ہونے والے لوگ کہنے لگے کہ یہ تو اللہ والے نظر آتے ہیں، یہ تو کوئی بزرگ شخص نظر آتے ہیں جو ایک کی عبادت کرتے ہیں، ان کو کیسے کشتی سے اتار دیا جائے۔ چنانچہ بار بار قرآن اندازی ہوتی رہی اور بار بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام آتا رہا قرآن اندازی میں۔ تو وہ لوگ حضرت یونس علیہ السلام کو اتارنے کے لیے راضی نہیں تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے من میں خیال آیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، لہٰذا مجھے ہی کشتی سے اترنا پڑے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی سے اتر کر سمندر کے اندر چھلانگ لگائی تو حضرت یونس علیہ السلام کو ایک مچھلی نے نگل لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہ کی، اپنے اس جرم کی معافی مانگی۔ بنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام اس بستی سے نکلے تھے، تو اس غلطی کی معافی مانگی اور پیٹ میں ہی حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مچھلی نے دریا کے کنارے پر حضرت یونس علیہ السلام کو باہر نکال دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے وہاں پر ایک پیڑ لگا دیا جس پر پھل بھی لگے ہوئے تھے، اور اس کی چھاؤں میں بیٹھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو طاقت ملی، کیونکہ بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے۔ اس دعا کے بارے میں یہ فضیلت بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسی سخت مصیبت میں پھنس جائے کہ جس مصیبت سے نکلنا اس کے لیے دشوار ہو اور اس کے لیے اس مصیبت سے نکلنا ناممکن سا لگ رہا ہو،
تو وہ بندہ اگر اس دعا کا ورد کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس مصیبت سے بندے کو نکال دیتے ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اس دعا کی برکت سے اس دعا کو پڑھ کر دعا مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ تھا حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ۔ اگر آپ لوگوں نے پہلی بار دیکھا ہے، پہلی بار سنا ہے اس واقعے کو، تو ویڈیو کو لائک کر کے پیج کو فالو ضرور کر لیں، اور اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔